السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ سمرین کے کمرے کی ہوا بھاری تھی، ایسی بھاری جیسے غم کسی نے ہوا میں گھول دیا ہو۔ باہر صحن میں عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، بعض دبی دبی، بعض اونچی۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا اور کوئی کسی کو ڈھارس دے رہا تھا۔ حاجی سلیم کو دفن ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے، مگر گھر ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے ماتم میں ہو۔ سمرین بستر کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے، آنکھیں خشک۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہیں آ رہے تھے، شاید اس لیے کہ جب انسان کے اندر بہت کچھ ایک ساتھ ٹوٹتا ہے تو آنسو بھی راستہ نہیں پاتے۔ دروازہ بند تھا، سمرین نے خود اسے بند کیا تھا کیونکہ باہر کا شور اور ہمدردی کے بولوں کا بوجھ اٹھانے کی اس میں طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ دیر کے لیے دنیا سے دور رہے، خود سے بات کرے، اس شخص کو یاد کرے جو آج سے اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ حاجی سلیم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، چھریوں بھرا، سفید داڑھی والا، ہمیشہ سکون سے بھرا ہوا چہرہ۔ سمرین سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ اس شخص کو جانتی تھی؟ کیا کوئی انسان کسی دوسرے کو پوری طرح جان سکتا ہے؟ اسی خیال میں وہ ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، بہت ہلکی، بہت خاموش، جیسے کاغذ فرش پر پھسلا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے سے ایک پرانا مٹیالہ لفافہ اندر آیا تھا اور کمرے کی ٹھنڈی فرش پر پڑا تھا۔ سمرین نے پہلے سوچا کہ شاید کوئی تعزیت کا کارڈ ہے یا کسی نے کوئی دعا لکھ کر بھیجی ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور لفافے کے پاس گئی، چھک کر اٹھایا تو محسوس ہوا کہ لفافہ ہلکا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہے، کاغذات ہیں، شاید کوئی تصویر بھی۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک پرانی سیاہ سفید تصویر تھی، کچھ تہہ کیے ہوئے کاغذات تھے اور ایک چھوٹی سی پرچی جس پر ہاتھ سے چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ سمرین نے پہلے تصویر کو دیکھا، اس میں کچھ لوگ تھے جنہیں وہ پہچان نہیں پائی۔ پھر اس نے وہ کاغذ کھولے جو اندر تھے، ان پر نظر دوڑائی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر اس نے وہ پرچی اٹھائی جس پر پیغام لکھا تھا، پڑھنا شروع کیا اور پہلی سطر ختم ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دوسری سطر تک پہنچتے پہنچتے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پوری پرچی پڑھی تو اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر گرنے والی ہے۔ پیغام بہت مختصر تھا مگر ہر لفظ ایک پتھر کی طرح تھا جو سیدھا سینے پر لگا۔ لکھا تھا کہ عائشہ کی آنے والی شادی کو فوری طور پر روکا جائے کیونکہ جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ اگر سامنے نہ آئی تو ایک لڑکی کی پوری زندگی ایک ایسی غلطی پر کھڑی ہوگی جس کا بوجھ کئی نسلیں اٹھائیں گی۔ پیغام میں کسی نام کا ذکر نہیں تھا، کوئی تفصیل نہیں تھی، بس ایک اشارہ تھا، مگر وہ اشارہ اتنا گہرا تھا کہ سمرین کی آنتیں ہل گئیں۔ بات عائشہ کی تھی، اس کی بڑی بیٹی کی، جس کی شادی صرف 7 دن بعد ہونے والی تھی، جس کے لیے گھر میں مہینوں سے تیاریاں ہو رہی تھیں اور جو خود ان تیاریوں کے خیال میں مگن رہتی تھی، جس کے باپ نے آخری سانس سے پہلے اس کے لیے دعا مانگی تھی۔ سمرین نے لفافہ سینے سے لگایا اور دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا اور گلیاریے میں جھانکا۔ دونوں طرف کوئی نہیں تھا۔ تیزی سے صحن کی طرف گئی، وہاں رشتہ دار بیٹھے تھے، عورتیں سوگ کے کپڑوں میں، مرد ایک طرف خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ سمرین نے ہر چہرے کو غور سے دیکھا، کوئی اسے مشکوک نہیں لگا، کوئی ایسا نہیں لگا جو ابھی ابھی اس کے کمرے کے دروازے تک گیا ہو اور یہ لفافہ سرکا کر واپس آیا ہو۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے، سب پر غم سوار تھا، کوئی کسی سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ سمرین واپس اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ جس نے بھی یہ لفافہ بھیجا تھا وہ اس گھر سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ سمرین کس کمرے میں ہے، وہ جانتا تھا کہ آج تدفین ہے اور گھر میں ہلچل ہے، وہ جانتا تھا کہ عائشہ کی شادی آنے والی ہے۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ کوئی تھا جو برسوں سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا، اس گھر کے رازوں کو جانتا تھا، اور اب جب گھر کا مالک دنیا سے چلا گیا تھا تو اس نے یہ راز آشکار کرنے کا وقت چن لیا تھا۔ سمرین نے ایک بار پھر وہ پرچی پڑھی، پھر تصویر کو دیکھا، پھر ان کاغذات کو جو ابھی تک سمجھ نہیں آئے تھے، اور پھر اسے حاجی سلیم کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے آخری رات کہی تھی،
اس خفیہ الماری کا ذکر کیا تھا انہوں نے، کچھ ایسا کہا تھا جو اس وقت سمرین کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اب لگ رہا تھا جیسے وہ الفاظ اس رات کے لیے کہے گئے تھے۔ باہر کسی نے آواز دی، سمرین نے جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ حاجی سلیم کی موت کے ساتھ کوئی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل کہانی اب شروع ہوئی ہے، اور اس کہانی کا پہلا باب وہ لفافہ تھا جو ابھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ سمرین کی عمر 21 سال تھی جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر لیا گیا، یا شاید پوچھا گیا تھا مگر اس انداز میں کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر کے ایک غریب محلے میں رہتی تھی جہاں گھر کی دیواریں پرانی تھیں، چھت کے بعض حصوں سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا اور صبح کی چائے بھی حساب لگا کر بنائی جاتی تھی۔ اس کے والد رحمت علی ایک نیک مگر کمزور انسان تھے۔ نیک اس لیے کہ کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، کمزور اس لیے کہ زندگی کی مار کے سامنے ہمیشہ بکھر گئے۔ قرض ان کی زندگی کا مستقل ساتھی تھا، کبھی کاروبار کے نام پر لیا، کبھی علاج کے نام پر، اور کبھی گھر چلانے کے لیے۔ ہر بار سوچتے کہ اگلے مہینے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اگلا مہینہ بھی پچھلے مہینے جیسا ہی آتا۔ سمرین کی والدہ نسرین بیگم ایک محنتی عورت تھیں، مگر پچھلے کئی سالوں سے بیمار تھیں۔ ان کا مرض وہ نہیں تھا جو ایک دن میں ختم ہو جائے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ ان کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ دوائیں مہنگی تھی، ڈاکٹر کے پاس جانا مشکل تھا، اور گھر کی تنگی میں آرام کا تصور بھی عیاشی لگتا تھا۔ سمرین سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، صبا اور نادیہ۔ دونوں پڑھنا چاہتی تھیں، آگے بڑھنا چاہتی تھیں، مگر گھر کے حالات دیکھ کر خود بھی سمجھتی تھیں کہ خواہشیں ہمیشہ پوری نہیں ہوتی۔ اسی ماحول میں ایک دن حاجی سلیم کا نام سامنے آیا۔ وہ شہر کے معروف اور دولت مند لوگوں میں سے ایک تھے۔ 60 سال کی عمر، سفید داڑھی، بھاری جسم، اور ایسی چال جس میں اختیار چھلکتا تھا۔ ان کے کاروبار کئی شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور جائیداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو کئی سال پہلے طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد اکیلے رہتے تھے۔ ان کا ایک جوان بیٹا تھا، حمزہ، جو ان سے الگ رہتا تھا، اور باپ بیٹے کے درمیان رشتہ بظاہر ٹھنڈا تھا۔ حاجی سلیم نے رحمت علی کے گھر رشتے کا پیغام بھیجا، ساتھ یہ بھی کہلوایا کہ وہ ان کا سارا قرض ادا کریں گے، نسرین بیگم کے علاج کا خرچ اٹھائیں گے، اور صبا اور نادیہ کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں گے۔ رحمت علی نے جب سمرین کو بلایا اور بات کی تو ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، مگر لاچاری اس سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، یہ فیصلہ تمہارا ہے، ہم مجبور نہیں کریں گے۔ مگر سمرین جانتی تھی کہ یہ جملہ محبت سے کہا گیا تھا، حقیقت سے نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ اگر وہ انکار کرتی تو والد کا قرض انہیں کھا جاتا، ماں کا علاج رک جاتا، اور بہنوں کا مستقبل اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ سمرین نے اس رات بہت سوچا، اکیلے بیٹھ کر خود سے لڑتی رہی۔ ایک طرف اس کی اپنی خواہشیں تھیں، وہ پڑھنا چاہتی تھی، کسی ہم عمر سے شادی کرنا چاہتی تھی، ایک عام زندگی جینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس کے گھر والوں کی مجبوری تھی جو آنکھوں سے صاف دکھائی دیتی تھی۔ صبح اٹھی تو اس نے ہاں کہہ دی۔ آواز میں لرزش تھی مگر الفاظ پکے تھے۔ رحمت علی نے بیٹی کو گلے لگایا اور خاموشی سے روتے رہے۔ نسرین بیگم نے دعا دی مگر ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سمرین نے اپنے آنسو اندر ہی اندر پی لیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ رو پڑی تو سب ٹوٹ جائیں گے۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ حاجی سلیم نے کوئی دھوم دھام نہیں کی، شاید اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دونوں طرف سے یہ رشتہ ایک سودے جیسا تھا، اور سودے میں جشن کی جگہ نہیں ہوتی۔ سمرین ایک بڑے گھر میں آ گئی جہاں ہر چیز موجود تھی، مگر وہ جذبہ نہیں تھا جس کے بارے میں اس نے کتابوں میں پڑھا تھا اور سہیلیوں سے سنا تھا۔ پہلی رات وہ ڈری ہوئی تھی، اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایک بوڑھا اور طاقتور شخص اسے اپنی ملکیت سمجھے گا اور اس کی مرضی کا کوئی سوال نہیں اٹھائے گا، مگر حاجی سلیم نے اسے حیران کر دیا۔ انہوں نے اس رات کوئی بات نہیں کی جو سمرین کو تکلیف دیتی، بس اتنا کہا کہ گھر تمہارا ہے، جو ضرورت ہو بتاؤ۔ اگلے چند ہفتوں میں انہوں نے سمرین کی عزت کا پوری طرح خیال رکھا، اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اس کے خاندان کی مدد کی جیسا وعدہ کیا تھا، اور گھر میں اس کی رائے کو اہمیت دی۔ سمرین دیکھتی رہی اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے وہ نفرت کم ہونے لگی جو اس رشتے کی بنیاد پر اٹھی تھی، مگر نفرت کم ہونا محبت کا آنا نہیں ہوتا۔ دل میں جہاں نفرت تھی وہاں ایک خلا پیدا ہو گیا، ایک ایسی خاموشی جو نہ سکون دیتی تھی نہ تکلیف، بس موجود تھی۔
سمرین نے اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا۔ اس نے خود سے کہا کہ یہی میری قسمت ہے اور قسمت سے لڑنے میں عمر ضائع نہیں کرنی۔ وہ گھر کو سنبھالتی، ماں کو فون کرتی، بہنوں کی پڑھائی کا حال پوچھتی اور رات کو جب سب سو جاتے تو تھوڑی دیر اپنے لیے جیتی۔ باہر سے وہ ایک مطمئن بیوی لگتی تھی، اندر سے وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ابھی تک اپنی جوانی کا ماتم کر رہی تھی، جو مجبوری کی بینٹ چڑھ گئی تھی۔ کچھ مہینے گزرے تھے کہ گھر میں ایک نئی ہلچل آئی۔ حاجی سلیم نے ایک شام بتایا کہ حمزہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے گا۔ کاروبار کے کچھ معاملات تھے جن کی وجہ سے اسے شہر میں رہنا پڑے گا اور گھر میں جگہ کافی تھی، اس لیے یہی طے ہوا۔ سمرین نے یہ خبر سن کر کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا، مگر اندر سے وہ تھوڑی بے چین ہو گئی، کیونکہ سوتیلے بیٹے کا تصور ہی عجیب تھا، وہ بھی ایسے بیٹے کا جو عمر میں اس سے بڑا ہو۔ حمزہ جب آیا تو سمرین نے پہلی نظر میں ہی محسوس کیا کہ یہ آدمی اندر سے خوش نہیں ہے۔ چہرے پر ایک دبی ہوئی کشیدگی تھی، آنکھوں میں ایک ایسی تھکان جو صرف جسمانی نہیں تھی۔ وہ بات کم کرتا تھا، ہنستا کم تھا، اور جب بھی حاجی سلیم کے قریب ہوتا تو اس کے کندھے تن جاتے تھے، جیسے کوئی غیر ارادی طور پر خود کو تیار کر رہا ہو۔ اس کی بیوی زارا البتہ ایک الگ طرح کی عورت تھی، خوبصورت، شائستہ، چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ، مگر وہ مسکراہٹ بھی سیکھی ہوئی لگتی تھی، محسوس کی ہوئی نہیں۔ گھر میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ حمزہ اور سمرین کا رشتہ کیا تھا؟ کاغذوں پر حمزہ اس کا سوتیلا بیٹا تھا، مگر عمر میں وہ سمرین سے بڑا تھا۔ جب کوئی رشتہ دار آتا تو یہ سوال ہوا کرتا کہ انہیں ایک دوسرے کو کیا کہنا چاہیے۔ حمزہ نے ایک بار بھی اسے اماں یا ماں کہہ کر نہیں پکارا اور سمرین نے بھی کبھی اسے بیٹا کہنے کی ہمت نہیں کی۔ دونوں نام سے ہی نہیں پکارتے تھے، بات ہوتی تو بغیر نام کے ہی ہوتی، جیسے ایک ایسے رشتے کو زبان دینے سے گریز کر رہے ہوں جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائے تھے۔ حمزہ کا سمرین کے بارے میں نقطہ نظر بالکل صاف تھا اور وہ اسے چھپاتا بھی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں سمرین ایک ایسی عورت تھی جس نے ایک بوڑھے اور دولت مند آدمی کو دیکھ کر شادی کی تھی، غریب گھر سے آئی تھی اور آسان زندگی کے لیے اپنی جوانی کا سودا کیا تھا۔ اس کے لیے یہ حساب بالکل سادہ تھا اور اسی حساب کی بنیاد پر اس نے سمرین کے ساتھ سرد اور رسمی رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ نہ بے عزتی کرتا تھا، نہ بدتمیزی، مگر وہ گرم جوشی جو گھر کے لوگوں میں ہوتی ہے وہ اس کے رویے میں کہیں نہیں تھی۔ سمرین نے اس سرد رویے کو محسوس کیا، مگر اس پر ناراض نہیں ہوئی۔ اسے اندازہ تھا کہ حمزہ کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کچھ حد تک وہ سمجھتی بھی تھی کہ ایک بیٹے کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں ہوتا کہ اس کے بوڑھے باپ نے ایک جوان لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ خاموش رہی اور اپنے کام میں لگی رہی، مگر اسی دوران سمرین نے کچھ اور بھی نوٹ کیا۔ حمزہ اور حاجی سلیم کے درمیان کوئی پرانی دیوار تھی، کوئی ایسی بات جو کبھی کہیں نہیں گئی تھی، مگر دونوں کے درمیان ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ باپ بیٹے ایک ہی کمرے میں بیٹھتے تھے تو ہوا بھاری ہو جاتی تھی۔ حاجی سلیم حمزہ کے بارے میں کبھی سخت نہیں بولتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایسا درد رہتا تھا جو سمرین بعض اوقات پکڑ لیتی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر ایک دبا ہوا غصہ تھا جسے وہ ادب کی وجہ سے باہر نہیں آنے دیتا تھا، مگر جو ہر بات میں جھلکتا تھا۔ سمرین سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ دیوار کب بنی تھی اور کیوں بنی تھی۔ ان دنوں سمرین نے ایک اور چیز دیکھی جو اس کے ذہن میں اٹک گئی۔ حاجی سلیم ہر مہینے ایک خاص دن کہیں باہر جاتے تھے۔ اس دن وہ صبح جلدی اٹھتے، اچھا لباس پہنتے، کسی کو کچھ نہیں بتاتے اور شام کو واپس آتے۔ واپس آتے وقت ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک خاکی لفافہ ہوتا تھا۔ وہ سیدھے اپنے کمرے کی الماری میں جاتے، لفافہ اس کی خفیہ خانے میں رکھتے اور پھر الماری بند کر دیتے۔ اس پورے عمل میں وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کوئی وضاحت نہیں دیتے تھے۔ ایک بار سمرین نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آرام سے، عام بات کی طرح، کہا کہ ہر مہینے کہاں جاتے ہیں؟ حاجی سلیم نے ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکرائے، ایسی مسکراہٹ جس میں بات ختم کرنے کا ارادہ تھا، اور کہا کہ کچھ راز گھر بچانے کے لیے ہوتے ہیں، بس اتنا، کوئی تفصیل نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ سمرین نے مزید کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ ان کے لہجے میں ایک ایسی حتمیت تھی جو بنائی جاتی ہے کہ یہ دروازہ بند ہے، مگر وہ جملہ سمرین کے ذہن میں رہ گیا، کچھ راز گھر بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے اس جملے کو اس وقت نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ ہر شخص کی اپنی زندگی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو وہ دوسروں کو نہیں بتاتا۔ شادی شدہ زندگی میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دوسرا نہیں جاتا،
سمرین نے اس حد کو مانا اور آگے نہیں بڑھی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی رہیں اور اس کا ذہن باتوں کو جوڑتا رہا، خاموشی سے، بغیر کسی کو بتائے۔ وقت گزرتا رہا اور گھر کے اندر کئی چیزیں آہستہ آہستہ بدلتی رہیں۔ حمزہ کا وہ سرد رویہ جو شروع میں بالکل دیوار کی طرح تھا، اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کوئی ایک بڑا واقعہ نہیں تھا جس نے اسے بدلا تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو اکٹھی ہو کر اس کے ذہن میں سمرین کی ایک نئی تصویر بنا رہی تھیں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ سمرین نے حاجی سلیم کے ساتھ کسی مالی معاملے میں اپنی رائے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ گھر کے مردوں کا کام ہے۔ ایک اور دن اس نے دیکھا کہ سمرین نے گھر کے ایک پرانے ملازم کو، جسے حاجی سلیم نکالنا چاہتے تھے، اپنی جیب سے کچھ دے کر مدد کی اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ یہ وہ کام نہیں تھے جو ایک لالچی عورت کرتی ہے۔ حمزہ نے کبھی اپنے خیال کو غلط سے نہیں مانا، مگر اس نے خاموشی سے اسے ایک کونے میں رکھ دیا اور سمرین کو ایک بار پھر دیکھنا شروع کیا، اس بار بغیر کسی پہلے سے بنے ہوئے فیصلے کے۔ اور جب اس نے بغیر اینک کے دیکھا تو اسے ایک ایسی عورت نظر آئی جو اپنی مجبوری کا بوجھ خاموشی سے اٹھائے ہوئے ہے، جو شکوہ نہیں کرتی، جو کسی کا احسان نہیں جتاتی، اور جو ہر روز ایک ایسی زندگی جیتی ہے جو اس نے خود نہیں چنی تھی۔ دوسری طرف سمرین کی نظر زارا پر بھی تھی۔ زارا ایک ذہین اور خوددار عورت تھی، مگر اس خاندان میں اس کی خودداری کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ گھر کی بڑی عورتیں، رشتہ دار اور محلے کی جاننے والیاں، سب کے پاس ایک ہی موضوع تھا، اور وہ تھا زارا کی اولاد نہ ہونا۔ کوئی تانا سیدھا دیتا تھا، کوئی گھما پھرا کر، کوئی دعا کے پردے میں، مگر نتیجہ ایک ہی تھا کہ زارا کو ہر بار یہ یاد دلایا جاتا کہ وہ ادھوری ہے۔ زارا اکثر اوقات مسکراتی رہتی، کچھ نہ کہتی اور کمرے میں چلی جاتی۔ سمرین نے کئی بار اس کی پیٹھ کو دیکھا جب وہ جا رہی ہوتی تھی، اور سوچتی رہی کہ اس پیٹھ پر کتنا بوجھ ہے جو آنکھوں سے نہیں دکھتا۔ پھر ایک رات آئی جس نے سمرین کو وہ بتایا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حمزہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، حاجی سلیم اپنے کمرے میں تھے اور گھر میں ایک خاموشی تھی۔ سمرین باورچی خانے میں بیٹھی تھی کہ زارا آئی۔ پہلے وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، پھر اس نے ایک گلاس پانی مانگا اور پھر بغیر کسی مقدمے کے رو پڑی۔ اچانک بغیر آواز کے بس آنسو بہنے لگے، جیسے کوئی بند برسوں سے بھرا ہوا تھا اور آج ٹوٹ گیا۔ سمرین نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زارا کافی دیر تک روتی رہی، پھر جب آنسو تھمے تو اس نے بات کی۔ آہستہ ٹوٹے ہوئے جملوں میں اس نے بتایا کہ سالوں سے جو الزام اس پر لگایا جا رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ اس میں نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا، رپورٹیں موجود تھیں اور حقیقت بالکل واضح تھی، مگر وہ حقیقت حمزہ کے بارے میں تھی، اور اس حقیقت کو چھپانے کا فیصلہ بھی حمزہ نے کیا تھا۔ زارا نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا کیونکہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سے بڑا سمجھتی تھی، اور اس لیے بھی کہ اگر سچ سامنے آتا تو حمزہ کا وہ غرور جو اس کی شخصیت کی بنیاد تھا چکنا چور ہو جاتا۔ سمرین بالکل خاموش بیٹھی رہی، اس کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھے، مگر اس نے کوئی نہیں سوال کیا۔ زارا کو اس وقت خوابوں کی نہیں، جوابوں کی نہیں، سننے والے کی ضرورت تھی۔ جب زارا چلی گئی تو سمرین اکیلی بیٹھی رہی اور اس راز کو محسوس کرتی رہی جو ابھی اس کے سینے میں اتر گیا تھا۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائے گی، کسی کو بھی نہیں۔ یہ زارا کا راز تھا اور زارا نے خود اپنی مرضی سے یہ بوجھ اٹھایا تھا۔ سمرین کا کام اس بوجھ میں اضافہ کرنا نہیں تھا، مگر اس رات کے بعد سمرین کے دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ اب جب وہ کسی کی طرف دیکھتی تو اسے لگتا کہ ہر چہرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو دکھتی نہیں۔ حمزہ کے چہرے پر جو تنا ہوا پن تھا، اب وہ اسے غرور نہیں بلکہ ایک دبا ہوا درد لگنے لگا۔ زارا کی وہ مسکراہٹ جو سیکھی ہوئی لگتی تھی، اب اسے ایک روزانہ کی قربانی نظر آتی تھی۔ حاجی سلیم کی وہ خاموشی جو پراسرار لگتی تھی، اب اسے کچھ اور معنی دینے لگی۔ سمرین کو یہ احساس ہوا کہ وہ جس گھر میں رہتی ہے اس میں ہر شخص کسی نہ کسی جھوٹ کو اوڑھ کر جی رہا ہے۔ کوئی خاندان کی عزت کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی شوہر کی غیرت بچانے کے لیے، کوئی اپنے ماضی کو چھپانے کے لیے، اور کوئی مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ گھر بظاہر ایک مضبوط اور معزز گھر تھا، مگر اندر سے یہ کئی چھوٹے چھوٹوں پر کھڑا تھا۔ جھوٹوں پر کھڑی یہ ایک بلڈنگ تھی جو ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھی، اور سمرین ان سب کے درمیان کھڑی تھی، خاموش، دکھتی ہوئی۔
محسوس کرتی ہوئی مگر کچھ نہ کہتی ہوئی۔ حاجی سلیم کو کاروباری سفر پر جانا پڑا۔ جاتے وقت انہوں نے سمرین کو گھر کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور حمزہ کو کاروبار کے کچھ ضروری کاغذات سونپے۔ سمرین نے انہیں رخصت کیا اور گھر کے روزمرہ کاموں میں لگ گئی۔ پہلے 2 دن معمول کے مطابق گزرے۔ حمزہ دن میں باہر رہتا اور شام کو واپس آتا۔ زارا اپنے کمرے میں رہتی یا باورچی خانے میں کام کرتی۔ گھر میں ایک عجیب سی شانتی تھی، وہ شانتی جو اصل میں خاموشی ہوتی ہے اور جس کے نیچے کچھ نہ کچھ پک رہا ہوتا ہے۔ تیسرے دن شام کے وقت حمزہ اور زارا کے درمیان جھگڑا ہوا۔ سمرین اپنے کمرے میں تھی مگر آوازیں آ رہی تھیں، پہلے دبی دبی پھر کچھ تیز۔ سمرین نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور کوشش کی کہ توجہ نہ دے، کیونکہ میاں بیوی کے معاملات میں دخل دینا اس کی عادت نہیں تھی۔ مگر جب زارا کی آواز میں آنسو آ گئے اور پھر دروازے کی آواز آئی تو سمرین باہر نکلی۔ زارا اپنا بیگ اٹھائے باہر جا رہی تھی، چہرہ سرخ، آنکھیں بھیگی ہوئیں۔ سمرین نے روکنا چاہا مگر زارا نے صرف اتنا کہا کہ کچھ دن کے لیے ماں کے گھر جا رہی ہوں اور چلی گئی۔ گھر اچانک بہت بڑا ہو گیا، اس قسم کی بڑائی جو تنہائی سے آتی ہے۔ حمزہ اپنے کمرے میں بند رہا۔ سمرین نے رات کا کھانا بنایا اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ حمزہ نے دروازہ کھولا، اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو غصے کے بعد آتا ہے، جب غصہ اندر ہی جل کر راکھ ہو جائے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ بھوک نہیں ہے اور دروازہ بند کرنے لگا۔ سمرین نے کہا کہ کھانا رکھ جاتی ہوں، کھانا ہو تو کھا لینا۔ حمزہ نے جواب نہیں دیا مگر دروازہ پورا بند بھی نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد سمرین برآمدے میں بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا، ہوا ہلکی تھی اور آسمان پر چاند ادھورا تھا۔ اس نے سنا کہ حمزہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ اس نے برآمدے میں سمرین کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ یہ خاموشی پہلے والی سرد خاموشی نہیں تھی، اس میں کچھ اور تھا، ایک تھکاوٹ، ایک بے بسی، ایک ایسا احساس کہ دونوں کسی نہ کسی طرح اسی کشتی میں ہیں۔ حمزہ نے پہلے بات کی، اس نے کہا کہ زارا چلی گئی۔ سمرین نے کہا کہ واپس آئے گی۔ حمزہ نے کہا کہ شاید، پھر چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ تم نہیں جانتی، ہماری شادی کب سے صرف ایک ڈھانچہ ہے، اندر سے کھوکھلی۔ سمرین نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتی تھی زارا نے اسے بتایا تھا اور اس راز کو وہ اپنے سینے میں رکھ دی تھی۔ پھر حمزہ بولتا رہا جیسے برسوں کا بند دروازہ کھل گیا ہو۔ اس نے اپنی بے اولادی کا ذکر کیا، اس تکلیف کا جو ہر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بچوں کا پوچھتا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے نفرت کی بات کی، کہا کہ ساری زندگی یہی لگا کہ حاجی سلیم نے اسے کبھی اپنا نہیں سمجھا، ہمیشہ ایک فاصلہ رکھا، ہمیشہ ایک ایسی دیوار جس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اس نے کہا کہ جب باپ نے اس کی ہم عمر لڑکی سے شادی کی تو اسے لگا کہ یہ آخری ثبوت ہے کہ حاجی سلیم کو اس کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ سمرین نے سنا، پھر اس نے بھی بات کی۔ پہلی بار اس نے کسی کے سامنے اپنی مجبوری کی شادی کا ذکر کیا، بتایا کہ وہ 21 سال کی تھی اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنی ادھوری جوانی کی بات کی، ان خوابوں کی جو کبھی پورے نہیں ہوئے، ان لمحوں کی جو ہمیشہ کسی اور ضرورت کے نام ہو گئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اسے ترس آئے، بس اتنا کہا کہ کچھ زندگیاں اپنی مرضی سے نہیں جی جاتی۔ باتیں بڑھتی رہیں اور وقت گزرتا رہا۔ رات گہری ہو گئی، دونوں کے درمیان وہ دیوار جو ہمیشہ سے تھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ ایک مشترکہ درد تھا، ایک مشترکہ تھکاوٹ تھی۔ جذبے کمزور پڑ جاتے ہیں جب انسان بہت دیر تک اکیلا درد اٹھاتا ہے اور پھر اچانک کوئی مل جائے تو سمجھتا ہو۔ اس کمزوری میں ایک لمحہ آیا جب حمزہ نے سمرین کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا، بس ایک لمحہ تھا جو غلط جگہ پر آ گیا تھا۔ ماحول بدل گیا، ہوا میں ایک اجنبی سی کشش آ گئی جو خطرناک تھی۔ سمرین کو محسوس ہوا کہ یہ لمحہ ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے دونوں راستے بالکل الگ الگ ہیں، اور ایک راستے پر چلے گئے تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اس کے اپنے اندر بھی کچھ تھا، وہ تھکاوٹ، وہ تنہائی، وہ احساس کہ کوئی سمجھ رہا ہے۔ مگر اس لمحے میں کہیں گہرائی سے ایک آواز اٹھی، صاف اور سخت۔ سمرین نے اپنا ہاتھ واپس لیا، آہستہ سے مگر پکے ارادے سے۔ وہ اٹھی اور حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی شرمندگی نہیں تھی، بس ایک سنجیدگی تھی جو گہری تھی۔ اس نے کہا کہ چند لمحوں کی غلطی کئی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے، بس اتنا کہا اور اندر چلی گئی۔ حمزہ وہیں بیٹھا رہا، باہر چاند ابھی بھی ادھورا تھا اور رات ابھی باقی تھی۔ اس رات کے بعد دونوں کے درمیان
ایک نئی خاموشی آ گئی۔ پہلے والی خاموشی سرد تھی، نفرت سے بھری ہوئی۔ یہ نئی خاموشی مختلف تھی۔ اس میں ایک ادب تھا، ایک احترام اور ایک ایسی سمجھ جو بغیر الفاظ کے قائم ہو گئی تھی۔ حمزہ نے کبھی اس رات کا ذکر نہیں کیا تھا اور سمرین نے بھی نہیں کیا۔ دونوں نے جیسے طے کر لیا کہ کچھ لمحے یادداشت میں بھی نہیں رکھے جاتے، انہیں وہیں دفن کر دو جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ زارا چند دنوں بعد واپس آ گئی، گھر پھر سے بھر گیا اور زندگی بظاہر اپنی پرانی لے پر چلنے لگی۔ حاجی سلیم سفر سے واپس آئے تو انہوں نے گھر میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی، یا شاید محسوس کی مگر کچھ نہیں کہا۔ وہ ایسے ہی انسان تھے جو بہت کچھ دیکھتے تھے اور بہت کم بولتے تھے۔ سمرین نے انہیں خوش آمدید کہا، چائے بنائی اور گھر کے معمول میں لگ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ عرصے بعد سمرین کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر حاجی سلیم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کی خوشی دیکھنے والی تھی، ایک ایسے شخص کی خوشی جس نے شاید اس لمحے کا انتظار بہت گہرائی سے کیا تھا۔ انہوں نے سمرین کا بہت خیال رکھا، اسے آرام دیا، ہر ضرورت پوری کی، اور جب عائشہ پیدا ہوئی تو گھر میں جیسے ایک نئی روشنی آ گئی۔ عائشہ کی آمد نے گھر کے اندر کی کئی تلخیوں کو دھیما کر دیا۔ حمزہ بھی عائشہ کو پیار کرتا تھا اور زارا بھی اس بچی کے ساتھ وہ محبت لٹاتی تھی جو اس کے اپنے کسی بچے کو نہیں ملی تھی۔ 2 سال بعد مریم آئی، گھر اور بھرا ہوا لگنے لگا۔ عائشہ اور مریم دونوں بڑی ہوتی رہیں، کھیلتی رہیں، پڑھتی رہیں اور گھر کی رونق بنتی رہیں۔ برسوں کا سفر تھا جو آہستہ آہستہ طے ہوتا رہا۔ حمزہ اور زارا کی شادی کمزور تھی مگر وہ اسے خاندان کی عزت کی خاطر برقرار رکھے ہوئے تھے۔ بعض رشتے ٹوٹتے نہیں، بس جڑ جاتے ہیں اور پھر درد کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ سمرین ان برسوں میں ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک راز وہ رات ہے جب وہ اور حمزہ ایک غلط قدم کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے تھے اور وہ وقت پر رک گئی تھی۔ اس رات کو وہ کبھی بھولی نہیں مگر اسے اپنی زندگی کا بوجھ بھی نہیں بنایا۔ اس نے اسے اپنے اندر ایک بند کمرے میں رکھا اور اسی کمرے کی چابی کسی کو نہیں دی۔ مگر وقت کے ساتھ حاجی سلیم کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں تھیں جنہیں عمر کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا رہا، پھر وہ تکلیفیں بڑی ہوتی گئیں، ڈاکٹروں کے چکر لگنے لگے، دوائیں بڑھتی گئیں اور حاجی سلیم کا وہ جسم جو کبھی روبدار تھا آہستہ آہستہ کمزور پڑتا گیا۔ سمرین نے ان کی خدمت کی، دن رات ان کا خیال رکھا اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آخری رات جب حاجی سلیم کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، انہوں نے سمرین کا ہاتھ تھاما اور بہت دھیمی آواز میں اس خفیہ الماری کے بارے میں کچھ کہا۔ الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے، آواز کمزور تھی مگر سمرین نے سنا اور اس کے ذہن میں وہ الفاظ اٹک گئے۔ صبح ہوئی تو حاجی سلیم نہیں رہے۔ تدفین کے بعد گھر میں سوگ کا ماحول تھا مگر زندگی کی ایک ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ وہ رکتی نہیں۔ لوگ آتے رہے، تعزیت کرتے رہے، قرآن پڑھا جاتا رہا اور باورچی خانے میں چائے کا سلسلہ نہیں تھما۔ سمرین بظاہر سب کے سامنے تھی، سب کو جواب دے رہی تھی، سب کا شکریہ ادا کر رہی تھی مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا جو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ پراسرار لفافہ اس کے کمرے میں پڑا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ عائشہ کی شادی 7 دن بعد تھی اور وقت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کو جب گھر کچھ خاموش ہوا اور آخری رشتہ دار بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، سمرین اٹھی، اس کے قدم اپنے آپ حاجی سلیم کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کی خاموشی اور بھاری لگی۔ ان کے کپڑے ابھی بھی الماری میں تھے، ان کے چپلیں ابھی بھی بستر کے پاس رکھی تھیں اور ان کی دوائیں ابھی بھی دراز پر سجی تھیں۔ سمرین نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر کھول لیں۔ یہ وقت آنسوؤں کا نہیں تھا، یہ وقت سمجھنے کا تھا۔ اس نے الماری کے پاس جا کر اس کا وہ خفیہ خانہ ڈھونڈا جس کا ذکر سلیم حاجی نے آخری رات کیا تھا۔ الماری کے پچھلے حصے میں ایک دبا ہوا بٹن تھا جو بالکل عام لکڑی میں چھپا ہوا تھا۔ سمرین نے وہ بٹن دبایا اور الماری کا ایک خانہ کھل گیا۔ اندر کئی چیزیں تھیں، پرانی فائلیں، مڑے ہوئے لفافے، کچھ تصاویر جو پیلی پڑ چکی تھیں اور کچھ کاغذات جو اتنے پرانے تھے کہ ان کے کونے ٹوٹنے لگے تھے۔ سمرین نے سب کچھ نکالا اور بستر پر رکھ دیا۔ اس نے پہلی فائل کھولی، اندر میڈیکل رپورٹس تھیں، پرانی تاریخوں والی مگر مہر اور دستخط واضح تھے۔ سمرین نے پہلی رپورٹ پر نظر ڈالی اور پڑھنا شروع کیا۔ چند سطریں پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے دوبارہ پڑھا، تیسری بار پڑھا، الفاظ وہی تھے، معنی وہی تھے مگر اس کا ذہن انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔
رپورٹ میں حاجی سلیم کے بارے میں ایک طبی حقیقت درج تھی جو برسوں پرانی تھی، مگر جس کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ سمرین کی پوری زندگی ہل گئی۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ حاجی سلیم کی اولاد ہونا طبی لحاظ سے ممکن نہیں تھا۔ یہ کوئی شک نہیں تھا، یہ ایک واضح اور قطعی طبی نتیجہ تھا جو ڈاکٹروں نے کئی معائنوں کے بعد لکھا تھا۔ تاریخ دیکھی تو یہ رپورٹ اس وقت کی تھی جب سمرین کی شادی کو ابھی چند سال ہی ہوئے تھے، جب عائشہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ حاجی سلیم کو اس حقیقت کا علم تھا۔ انہوں نے یہ کاغذ چھپا کر رکھا تھا اور سمرین کو کبھی نہیں بتایا تھا۔ سمرین بستر پر بیٹھ گئی، اس کے ذہن میں ایک بھونچال آیا تھا۔ اگر یہ رپورٹ سچ تھی، اگر حاجی سلیم کے لیے اولاد ممکن نہیں تھی، تو پھر عائشہ اور مریم کون تھیں؟ یہ سوال جب پہلی بار اس کے ذہن میں آیا تو وہ اسے پرے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر وہ سوال برے نہیں گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ سمرین کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، نہ رونا آیا نہ چیخ نکلی، بس ایک سنسناہٹ تھی جو سر سے پاؤں تک اتر گئی۔ اس نے باقی کاغذات اٹھائے اور دیکھنے لگی۔ تصاویر میں ایسے لوگ تھے جنہیں وہ نہیں پہچانتی تھی۔ کچھ خطوط تھے جو ہاتھ سے لکھے گئے تھے، سیاہی پرانی اور دھندلی ہو گئی تھی، مگر الفاظ پھر بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ کچھ دستاویزات تھیں جن پر سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ سمرین نے سب کو ترتیب سے رکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ سب آپس میں کیسے جڑا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک لفافہ دیکھا جس کے اندر چند کاغذات تھے اور ساتھ ایک چھوٹی سی تصویر۔ تصویر میں ایک نوجوان ڈاکٹر تھا اور پیچھے کسی کلینک کا بورڈ تھا۔ کاغذات پر اسی ڈاکٹر کا نام بار بار آیا تھا۔ سمرین نے وہ نام پڑھا اور اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ یہ نام اسے جانا پہچانا لگا، دور سے پہچانا، دھندلی یادداشت کی طرح۔ اس نے دوبارہ پڑھا اور پھر اس کے ذہن میں کچھ ہلا۔ یہ نام اس کے اپنے ماضی سے جڑا ہوا تھا، ایسے ماضی سے جسے اس کے اپنے والدین نے اس سے ہمیشہ چھپایا تھا اور جس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب سمرین کو احساس ہوا کہ وہ پراسرار لفافہ جو دروازے کے نیچے سے آیا تھا وہ محض ایک اشارہ تھا۔ اصل کہانی اس خفیہ خانے میں بند تھی اور وہ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کہانی کے تار نہ صرف حاجی سلیم تک پہنچتے تھے بلکہ کہیں نہ کہیں وہ خود سمرین کی اپنی جڑوں تک بھی جاتے تھے۔ سمرین نے وہ رات اسی بستر پر بیٹھ کر گزاری۔ نیند کا سوال ہی نہیں تھا۔ باہر گھر میں سب سو رہے تھے اور وہ اکیلی ان کاغذات کی دنیا میں ڈوبی ہوئی تھی جو حاجی سلیم نے برسوں سے اپنے سینے کی طرح سنبھال کر رکھے تھے۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی لیمپ جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں وہ ایک کے بعد ایک خط پڑھتی رہی، ایک کے بعد ایک کاغذ الٹتی رہی، اور ہر کاغذ کے ساتھ اس کی دنیا کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا بدلتا رہا۔ پرانے خطوط میں ایک مخصوص ترتیب تھی۔ پہلے خطوط بہت رسمی تھے، الفاظ ناپے تلے ہوئے تھے اور جذبات کا کوئی نام نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ خطوط کا لہجہ بدلتا گیا۔ درمیانی خطوط میں ایک بے چینی تھی، ایک ایسی کشمکش جو الفاظ میں بھی جھلکتی تھی، اور آخری خطوط میں ایک تھکاوٹ تھی، ایک ایسے انسان کی تھکاوٹ جس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب جو ہوگا سو ہوگا۔ سمرین نے ان خطوط کو پڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ حاجی سلیم کی اندرونی دنیا میں پہلی بار داخل ہوئی ہے، اس دنیا میں جو انہوں نے ہمیشہ بند رکھی تھی۔ خطوط میں ایک عورت کا ذکر تھا، نام نہیں تھا، بس اشارے تھے، ایسے اشارے جو سمرین کو بتاتے تھے کہ حاجی سلیم کی زندگی میں بہت پہلے ایک رشتہ تھا جو ادھورا رہ گیا تھا۔ اس رشتے کی وجہ سے ایک بچہ دنیا میں آیا تھا، مگر وہ بچہ حاجی سلیم کے گھر نہیں آیا تھا۔ حالات ایسے تھے، زمانہ ایسا تھا اور مجبوریاں ایسی تھیں کہ وہ بچہ کسی اور جگہ پلا بڑھا تھا۔ حاجی سلیم نے اس بچے کو ہمیشہ دور سے دیکھا، اس کی خبر رکھی، اور ہر مہینے جب وہ خاکی لفافہ لے کر آتے تھے تو وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اب سمرین کو سمجھ آیا کہ حاجی سلیم ہر مہینے کہاں جاتے تھے۔ وہ اس بچے تک جاتے تھے جو اب بچہ نہیں رہا تھا بلکہ بڑا ہو گیا تھا اور اپنی زندگی جی رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھ آتے تھے، شاید کچھ مدد بھی کرتے تھے، شاید بس قریب رہنے کا جھوٹا سکون لیتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا تھا۔ مگر سب سے بڑا انکشاف ابھی باقی تھا۔ سمرین نے ایک فائل کھولی جس میں حمزہ کے بارے میں کاغذات تھے، پیدائش کے کاغذات، ابتدائی سالوں کی کچھ تصاویر اور ایک طویل خط جو حاجی سلیم نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا جس پر کوئی تاریخ درج نہیں تھی۔
مگر کاغذ کی پرانی رنگت بتاتی تھی کہ یہ کئی دہائیاں پرانا ہے۔ سمرین نے وہ خط پڑھا اور اسے معلوم ہوا کہ حمزہ کی وہ حقیقت نہیں تھی جو سب سمجھتے تھے۔ حمزہ دراصل حاجی سلیم کا اپنا بیٹا نہیں تھا، وہ اس عورت کا بیٹا تھا جس سے حاجی سلیم کی پہلی شادی ہوئی تھی، مگر اس بچے کا باپ کوئی اور تھا۔ حاجی سلیم کو یہ بات پہلی شادی ٹوٹنے کے بعد معلوم ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا تھا کہ اس حقیقت کو دنیا کے سامنے لائیں، مگر پھر انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا، اس معصوم بچے کی طرف جو اس سارے معاملے میں بے قصور تھا اور جسے اس سچائی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ حاجی سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ راز لے کر جئیں گے اور لے کر ہی مریں گے۔ حمزہ ان کا بیٹا تھا، قانوناً، سماجی طور پر اور ان کے اپنے دل کے لحاظ سے بھی۔ سمرین کے ذہن میں پوری تصویر بدل گئی۔ حمزہ ساری زندگی سمجھتا رہا کہ اس کا باپ اس سے محبت نہیں کرتا، کہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نفرت کی وجہ سے ہے، مگر اصل بات یہ تھی کہ حاجی سلیم اس بچے سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک ایسی حقیقت کو انہوں نے زندگی بھر اپنے اندر دفن کیے رکھا، جو اگر باہر آتی تو حمزہ کی پوری شناخت ختم ہو جاتی۔ وہ فاصلہ جو حمزہ کو نفرت لگتا تھا، وہ دراصل ایک باپ کی وہ تکلیف تھی جو وہ چھپا نہیں سکتا تھا، مگر بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمرین کو اچانک حاجی سلیم سے ایک عجیب قسم کی ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس شخص نے کئی جھوٹ بولے تھے، کئی رازوں کو چھپایا تھا، مگر سمرین کو اب لگا کہ ہر جھوٹ کے پیچھے کسی کو بچانے کی ایک کوشش تھی۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو اپنے آپ کو قربان کر کے دوسروں کو بچاتے رہے اور کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کتنا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہیں۔ پھر سمرین کی نظر ایک بار پھر اس ڈاکٹر کے نام پر پڑی جو کاغذات میں بار بار آیا تھا۔ اس نے وہ نام ایک کاغذ پر لکھا اور سوچتی رہی۔ یادداشت کے تہخانے میں کچھ ہلچل ہوئی۔ یہ نام اس نے کہیں سنا تھا، کہیں دیکھا تھا، مگر کہاں، یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک پرانا منظر آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس کے والد کے گھر کا ایک کمرہ، ایک پرانی دراز، اور اس دراز میں چھپا ہوا ایک کاغذ جو اس نے بچپن میں اتفاق سے دیکھا تھا اور جس پر یہی نام لکھا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے کچھ نہیں سوچا تھا، کیونکہ بچپن میں بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی، مگر آج اس نام نے اسے وہاں تک کھینچ لیا تھا جہاں سے اس کی اپنی کہانی کا ایک اور دروازہ کھلنے والا تھا، ایسا دروازہ جسے اس کے اپنے والدین نے بھی ہمیشہ بند رکھا تھا۔ سمرین نے وہ ڈاکٹر کا نام ایک کاغذ پر لکھا اور اسے سامنے رکھ کر گھنٹوں بیٹھی رہی۔ رات کے پچھلے پہر میں جب دنیا سب سے زیادہ خاموش ہوتی ہے، اس کا ذہن سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا۔ وہ یادداشت کے پرانے صفحات پلٹتی رہی، ایک ایک لمحے کو ٹٹولتی رہی اور اس نام کو کسی چہرے سے، کسی واقعے سے، کسی لمحے سے جوڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ بچپن کی یادیں دھندلی ہوتی ہیں، ان میں رنگ کم ہوتے ہیں اور آوازیں مبہم ہوتی ہیں، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ذہن کے کسی گہری دراز میں پڑے رہتے ہیں، اور جب کوئی چابی مل جائے تو وہ دراز اچانک کھل جاتی ہے۔ سمرین کو یاد آیا کہ وہ شاندار 12 یا 13 سال کی تھی جب ایک دن اس نے اپنے والد کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا تھا۔ آواز دبی ہوئی تھی، مگر لہجے میں ایک گھبراہٹ تھی جو اس عمر میں بھی سمرین نے محسوس کی تھی۔ پھر اس نے اپنے والد کو ایک کمرے میں جاتے دیکھا تھا اور دروازہ بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد والد باہر آئے تو چہرے پر وہ تھکاوٹ تھی جو کسی بڑے بوجھ کے اٹھانے کے بعد آتی ہے۔ سمرین نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، مگر والد نے کہا تھا کہ کچھ نہیں، بچوں کی باتوں میں نہیں آتا، اور بات ختم ہو گئی تھی۔ مگر اس دن سے پہلے ایک اور لمحہ تھا۔ سمرین نے اپنی یادداشت کو اور پیچھے دھکیلا۔ ایک دراز تھی جو ان کے گھر میں والد کے کمرے میں رہتی تھی اور جو ہمیشہ بند رہتی تھی۔ ایک بار جب والد گھر پر نہیں تھے، سمرین کا ہاتھ اتفاق سے اس دراز پر گیا تھا اور وہ کھل بھی گئی تھی۔ اندر چند کاغذ تھے، ایک پرانی تصویر تھی اور ایک سرکاری لفافہ تھا۔ سمرین نے بچپن کی معصومیت سے اسے اٹھایا تھا اور اس پر ایک نام لکھا تھا، وہی نام جو آج رات حاجی سلیم کے کاغذات میں بار بار آ رہا تھا، اور اس نے وہ کاغذ واپس رکھ دیا تھا۔ اس وقت سمرین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ والد نے کبھی کچھ نہیں بتایا اور سمرین نے کبھی پوچھا نہیں تھا۔ اب وہ سوال جو برسوں سے سویا ہوا تھا اچانک جاگ گیا۔ سمرین نے حاجی سلیم کے کاغذات میں اس ڈاکٹر کے بارے میں مزید تلاش کیا۔ ایک فائل میں اس ڈاکٹر کے کلینک کا پتہ تھا، کچھ رسیدیں تھیں
اور ایک طبی رپورٹ تھی جو بہت تکنیکی زبان میں لکھی گئی تھی۔ سمرین طب کی ماہر نہیں تھی، مگر رپورٹ میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو عام فہم تھے اور جن کا مطلب سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں تھا۔ رپورٹ میں ایک خاص طبی طریقے کا ذکر تھا، ایک ایسا طریقہ جو اس زمانے میں بہت کم لوگ جانتے تھے اور جو چھپ کر کیا جاتا تھا کیونکہ اس پر بہت سے سوال اٹھتے تھے۔ حاجی سلیم نے اپنی اولاد نہ ہونے کی حقیقت کو جانتے ہوئے ایک خفیہ راستہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اس ڈاکٹر کے ذریعے ایک ایسا انتظام کیا تھا جس کی خبر سمرین کو کبھی نہیں دی گئی تھی۔ عائشہ اور مریم کی پیدائش اس طبی طریقے کا نتیجہ تھی اور سمرین کو پورے عمل کی اصل حقیقت کبھی نہیں بتائی گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سب کچھ فطری ہے، سب کچھ معمول کے مطابق ہے، مگر پردے کے پیچھے ایک ایسا فیصلہ ہوا تھا جو صرف حاجی سلیم کا تھا، اکیلے کا، بغیر سمرین کو بتائے۔ سمرین نے کاغذ رکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے ذہن میں اپنی دونوں بیٹیوں کے چہرے آئے، عائشہ کی وہ مسکراہٹ جو حاجی سلیم سے بالکل نہیں ملتی تھی اور جسے سمرین نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مریم کی وہ آنکھیں جن میں ایک انجانی گہرائی تھی۔ یہ بچیاں اس کی اپنی تھیں، اس کا اپنا خون تھیں، اس کی محبت تھی، مگر ان کی پوری کہانی کا ایک حصہ آج تک اس سے چھپا ہوا تھا۔ پھر اچانک سمرین کی نظر ایک اور کاغذ پر پڑی جو فائل کے آخر میں دبا ہوا تھا۔ اس کاغذ پر عائشہ کے ہونے والے شوہر کے خاندان کا نام لکھا تھا۔ سمرین نے اسے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلی سطر میں بس ایک نام تھا، دوسری سطر میں ایک رشتہ بیان کیا گیا تھا اور تیسری سطر میں وہی ڈاکٹر کا نام تھا جو پوری رات اس کے سامنے آتا رہا تھا۔ سمرین کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار پڑھا۔ اب سمجھ آیا کہ وہ پراسرار لفافہ کیوں آیا تھا، کیوں عائشہ کی شادی کو روکنے کی بات کی گئی تھی۔ اگر یہ شادی ہو جاتی تو ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا جو ظاہر میں بالکل عام لگتا مگر حیاتیاتی حقیقت کے لحاظ سے انتہائی خطرناک ہوتا۔ عائشہ کے ہونے والے شوہر کا تعلق اسی ڈاکٹر کے خاندان سے تھا اور وہ ڈاکٹر اس سارے معاملے کا مرکز تھا۔ رشتہ جڑنے کی صورت میں جو حیاتیاتی قربت سامنے آئی وہ ایسی تھی کہ اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک جا سکتے تھے۔ سمرین اسی وقت اٹھی۔ اس کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ شادی رکے گی، ابھی فوری طور پر، وجہ کسی کو نہیں بتائے گی کیونکہ وجہ بتانا اتنے رازوں کو ایک ساتھ کھولنا تھا جو ابھی ممکن نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے شادی روک دی، ایک مختصر جملے میں، بغیر کسی وضاحت کے، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے اندازہ تھا۔ عائشہ ٹوٹ گئی، رشتہ داروں نے سوال اٹھائے، گھر میں کوہرام مچ گیا اور پورا خاندان سمرین کے خلاف ہو گیا۔ ہر طرف سے ایک ہی سوال تھا کہ آخر کیوں؟ مگر سمرین خاموش رہی کیونکہ کچھ حقیقتیں بولنے سے پہلے ثابت کرنی پڑتی ہیں اور ثابت کرنے سے پہلے سمجھنی پڑتی ہیں۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ گھر میں ایک عجیب کشیدگی تھی جو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے میں بند تھی، رشتہ دار سمرین کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور گھر کے کونے کونے میں سرگوشیاں تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ سمرین کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ شوہر کے غم نے اسے توڑ دیا ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ اس عورت کو کبھی اس گھر میں محبت نہیں تھی۔ سمرین یہ سب سنتی رہی اور خاموش رہی کیونکہ اس کے پاس ابھی ایک کام باقی تھا جو سب سے پہلے کرنا ضروری تھا۔ اس نے حمزہ کو بلایا اکیلے میں جب گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ حمزہ آیا تو اس کے چہرے پر بھی وہی سوال تھا جو سب کے چہروں پر تھا۔ سمرین نے کوئی تمہید نہیں باندھی، کوئی لمبی بات نہیں کی۔ اس نے وہ تمام کاغذات حمزہ کے سامنے رکھ دیے، میڈیکل رپورٹس، پرانے خطوط اور طویل دستاویز جو حاجی سلیم نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، اور وہ سب کچھ جو اس رات اس پر کھلا تھا۔ بس اتنا کہا کہ پڑھو، سب کچھ پڑھو اور پھر بات کریں گے۔ حمزہ نے پڑھنا شروع کیا، پہلے آہستہ، پھر تیز، پھر آہستہ۔ سمرین اس کے سامنے بیٹھی رہی اور اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، وہ چہرہ جو ہمیشہ تنا ہوا رہتا تھا اور جس پر ہمیشہ ایک سخت پرت چڑھی رہتی تھی۔ آج وہ پرت اتر رہی تھی، ایک کاغذ کے بعد دوسرا، ایک سطر کے بعد دوسری، اور حمزہ کا چہرہ بدلتا رہا۔ حیرت آئی، پھر انکار، پھر ایک خاموشی آئی جو سب سے گہری تھی۔ جب اس نے آخری کاغذ رکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس بیٹھا رہا۔ سمرین نے بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔
حمزہ نے ساری زندگی اپنے باپ سے شکایت رکھی تھی، اس فاصلے کو نفرت سمجھا تھا، اس خاموشی کو بے رخی جانتا تھا، اور آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ فاصلہ محبت کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ حاجی سلیم نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک ایسا بوجھ اٹھایا تھا جو کسی کو نہیں بتایا تھا، اکیلے ہی اٹھایا تھا، زندگی بھر اٹھایا اور اکیلے لے کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد طبی تصدیق ہوئی، سمرین نے جو کاغذات دیکھے تھے، جو نتیجہ نکالا تھا، وہ درست تھا۔ عائشہ کی شادی روکنے کا فیصلہ غلط نہیں تھا، بلکہ وہ واحد درست فیصلہ تھا جو اس صورتحال میں کیا جا سکتا تھا۔ جب عائشہ کو پوری بات سمجھائی گئی تو پہلے وہ ہل گئی، پھر وہ چپ ہو گئی، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا کہ ماں، تم نے میری خوشی نہیں چھینی، تم نے مجھے بچایا ہے۔ سمرین نے اپنی بیٹی کو تھامے رکھا اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، وہ آنسو جو کئی دنوں سے رکے ہوئے تھے۔ گھر کے پرانے راز بظاہر سامنے آ چکے تھے۔ سمرین کو لگا کہ شاید اب سکون ملے گا۔ وہ حاجی سلیم کے کمرے میں گئی اور الماری بند کرنے لگی، ایک ایک کاغذ واپس رکھا، ایک ایک فائل سنبھالی، اور جب آخری چیز رکھنے لگی تو اس کی نظر الماری کے سب سے پچھلے کونے پر پڑی۔ وہاں ایک لفافہ تھا جو پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے اس لفافے کو کھولا، لفافے پر صرف ایک نام لکھا تھا اور وہ نام سمرین کا اپنا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا اور پہلی سطر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اب سوال کسی اور کا نہیں تھا، اب سوال خود اس کا تھا، اس کی اپنی شادی کا، اس کے والد کے اس فیصلے کا جو برسوں پہلے کیا گیا تھا اور جس